مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. الصلاة والسلام على أنبيائه ورسله سيما خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين طبيب قلوب الصادقين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام لأهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي سيما بقية الله في الأرض والسماء. اللهم عجل له الفرج واجعلنا من أمان وأنصاره وارزقنا رؤيته. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين الشهيد المحراب علي بن أبي طالب في وصيته حين ضربه ابن ملجم: أوصيكما بتقوى الله وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسف على شيء منها زوي عنكما، وقولا بالحق وعاملا للآخرة وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكما صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم ولا يزيعوا بحضرتكم. الله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصى بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. والله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم. الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم. الله الله في بيت ربكم لا تخلوا ما بقيتكم، فإنه إن ترك لم تناظر. والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله، وعليكم بالتواصل والتبازل، وإياكم والتدابر والتقاطع، ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. ایک صلوات دیجیے محمد. مشکل کشائے کائنات، مولائے دو جہاں، غالب کل غالب، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب
یہ وصیت نامہ جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ میں ان مجلسوں میں اسی وصیت نامے کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ وصیت نامہ زیادہ لمبا نہیں، یہ چھوٹا سا ہے، جسے آپ نے اس وقت لکھوایا تھا جب آپ 19ویں ماہ رمضان کی صبح کو ضربت لگنے کے بعد زخمی حالت میں بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، اور اس وقت یہ وصیت نامہ اپنے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہم السلام اور اپنے تمام بیٹوں کے لیے، تمام عزیز اور اقارب، اور اس میں ایک جملہ اور ہے کہ من بلغہ کتابی، اور ان تمام لوگوں کے لیے یہ وصیت نامہ ہے کہ جن جن تک یہ میری کتاب یعنی یہ میرا لیٹر، یہ میرا وصیت نامہ پہنچے، جن جن تک یہ وصیت نامہ پہنچے ان سب کو یہ میری وصیت ہے۔ توجہ کیجیے گا، گویا یہ صرف مولا کائنات اپنے بیٹوں کے لیے یا اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کے لیے وصیت نہیں لکھوا رہے تھے، بلکہ قیامت تک آنے والی ان تمام نسلوں کے لیے جو علی یا اولاد علی کی چاہنے والی ہیں، یا علی کے نام لینے والے ہیں، علی کی امامت کا اقرار کرنے والے ہیں، یا وہ تمام لوگ کہ جن تک یہ وصیت نامہ علی کا پہنچ رہا ہے یا پہنچے گا، ان سب کو امام نے یہ وصیت لکھوائی ہے۔ توجہ کیجیے گا، اس امام کا لقب جو بہت ہی مشہور ہے، مشکل کشا، مشکل کو حل کرنے والے، مشکل کشائی کرنے والے۔ مشکل کشائی دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک مشکل کشائی کا انداز یہ ہے کہ ایک فقیر آپ کے سامنے آیا، اس نے کہا ہمیں ضرورت ہے اتنے پیسے کی، آپ نے اتنا پیسہ نکالا دے دیا۔ ایک مشکل کشائی یہ ہے، یہ انداز ہے۔ اور ایک مشکل کشائی کا انداز یہ ہے کہ آپ نے اسے پیسے نہیں دیے، بلکہ آپ نے اس کے لیے کچھ ایسے ذرائع اور اسباب اور ایسا کام مہیا کرا دیا کہ ہمیشہ کے لیے اس کے سامنے سے یہ مشکل ختم ہو گئی۔ پیسے آپ نے دے دیے، یقیناً وقتی مشکل ختم ہو گئی، لیکن پھر وہ ختم ہو گئی، وہ پیسہ پھر ختم ہو گیا تو پھر وہ مشکل سامنے آ گئی، اور پھر وہ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا۔ تو ایک مشکل یہ ہے کہ وقتی مشکل تو ختم ہو گئی، لیکن پرابلم اس کا کبھی نہیں جائے گا، بلکہ ادھر جیب خالی ہوئی ادھر فوراً جو ہے وہ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا۔ لیکن ایک مشکل کا حل یہ ہے کہ نہیں، اس کے لیے کچھ ایسا کیا جائے، کچھ ایسا کام ڈھونڈ دیا جائے، کچھ ایسے ذرائع اور اسباب مہیا کر دیے جائیں کہ پھر اس کو اب ضرورت ہی نہ پڑے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی۔ یہ ہے مشکل کشائی، جس کو کہتے ہیں پرماننٹ مشکل کشائی۔ مولا علی مشکل کشا ہیں۔ مولا علی نے پوری نہج البلاغہ جو آپ کے سامنے ہے، یہ مشکل کشائی ہے امت کے لیے۔ توجہ کیجیے گا، مولا علی کا ایک ایک خطبہ، ایک ایک لیٹر، ایک ایک آپ کا حکم اور ایک ایک آپ کی بات اور ایک ایک آپ کا ورڈ، ایسا نہیں کہ علی کو شوق تھا کہ جب چاہیں ممبر پہ آئیں اور بولنے لگیں، نہیں، بلکہ علی کو جن جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، علی کو جن جن حالات کا سامنا پڑا ہے، انہی حالات کے پس منظر میں کبھی خطبہ دیا ہے، کبھی لیٹر دیا لکھا ہے، اور کبھی کوئی وعظ کیا ہے۔ جو زمانے میں ان کے ساتھ ہوا ہے یا جو زمانے میں آنے والی مشکلات تھیں، ان ساری مشکلات کو دیکھ کر مولا علی نے ایک ایسا حل امت کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اگر تم اس پہ عمل کرو گے تو تمہاری مشکلیں خود بخود سولو ہوتی جائیں گی۔
خود بخود تمہاری مشکلیں جو ہے وہ حل ہوتی جائیں گی. پھر تمہیں کسی کے سامنے نہ ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی کے سامنے آہو گریا و زاری کرنے کی ضرورت پڑے گی. نہیں، بلکہ ایک ایسا حل مولا نے دیا ہے، پرماننٹ حل، دائمی حل دیا ہے. مولا نے مشکل کشا ہیں، لہذا انہوں نے مشکل کشائی ایسی کی ہے. وہ مشکل کشائی نہیں ہے، بلکہ فقیر کو اور فقیر بنا دینا، گدھا کو اور گداگر بنا دینا ہے، اور محتاج بنا دینا ہے، اس کو عادی بنا دینا ہے، عادت خراب کر دینا ہے. فقیر کو بار بار پیسہ دیں، عادت خراب ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ پھر آدمی اسی کا عادی ہو جاتا ہے، ضرورت نہیں، پھر وہ سوچتا ہے کام کیا کریں کر کے. اسی طرح سے پیٹ بھر ہی رہا ہے تو ضرورت کیا ہے کام کر کے. تو یہ مشکل کشائی حقیقت میں نہیں ہے، یہ مشکل کشائی نہیں، بلکہ یہ اور اس کی فقیری اور گداگری کو بڑھا دینا ہے. مشکل کشائی یہ ہے کہ ایسا پرماننٹ حل پیش کر دیا جائے کہ پھر اس کو اس کی ضرورت نہ پڑے. علی نے امت کی ایسی ہی مشکل کشائی کی ہے، ایسے سلوشن دیے ہیں، ایسے سجیشن دیے ہیں، ایسی باتیں کہی ہیں کہ اگر تم اس پہ عمل کرو گے تو تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. ایک صلوات بھیجئے محمد وہاں. اور انہی مشکل کشائیوں میں ایک مشکل کشائی علی نے اس وصیت نامے کے ذریعے سے کی ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں، توجہ کیجئے گا، ایک ورڈ، ایک جملہ علی کا سنیے گا. فرماتے ہیں اوصیکما بتقوی اللہ. یہ آپ کا طرز ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے، یہ آپ کا انداز ہے. پوری نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے، علی نے جب بھی اپنے کلام کی ابتدا کی ہے تو اللہ کے تقوی سے ابتدا کی ہے، اللہ کے خوف سے ابتدا کی ہے. یعنی علی کی نظر میں سب سے پہلی منزل تقوی الہی کی ہے. اگر اللہ کا خوف نہیں ہے، اگر اللہ کے محرمات سے پرہیز نہیں کرتا ہے تو حقیقت میں اس کے بعد کی ساری منزل بیکار ہے. یعنی اگر انسان حرام سے نہیں بچتا ہے تو لاکھ عابد ہو، لاکھ عبادت گزار ہو، لاکھ شب زندہ دار ہو، لاکھ روزہ رکھنے والا ہو، لیکن اگر حرام سے نہیں بچتا ہے، اس کے دل میں تقوی الہی نہیں ہے تو ساری عبادتیں بیکار ہیں. تو سب سے پہلی منزل، بنیادی چیز کیا ہے؟ فاؤنڈیشن یہ ہے کہ انسان اپنے اندر تقوی الہی پیدا کرے. اوصیکما بتقوی اللہ. ہم تمہیں وصیت کرتے ہیں. البتہ اس وصیت نامے کے مخاطب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہے، لیکن میں نے کہا جو اسی وصیت نامے میں آیا ہے کہ وہ تمام لوگ کہ جن تک میری یہ تحریر پہنچے، جن تک میرا یہ نامہ پہنچے، جن تک میری یہ وصیت پہنچے، جن تک میرا یہ لیٹر پہنچے، ان سب کو یہ وصیت کر رہا ہوں کہ سب سے پہلی منزل کیا ہے؟ تقوی الہی کی ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَأَلَّا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا. اس وصیت نامے کو سیرت امیر المؤمنین میں دیکھنا ہے. دیکھو، اللہ تبغی الدنیا، کبھی بھی تم دنیا کے پیچھے نہ جانا، دنیا کے فریب میں نہ پڑنا، دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا، دنیا کی چاہت میں فریفتہ نہ ہو جانا، دنیا کے عشق میں اندھے نہ ہو جانا. وَإِن بَغَتْكُمَا، اگرچہ یہ دنیا تمہاری طرف جھکے، اگرچہ یہ دنیا تمہاری طرف آ رہی ہو، اگرچہ یہ دنیا تمہارے سامنے آ رہی ہو، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ دنیا تمہارے سامنے آ رہی ہو لیکن تمہیں دنیا سے منہ پھیرانا ہے. سیرت امیر المومنین اٹھا کے دیکھیے، علی جو کہتا ہے پہلے وہ خود کر کے دکھاتا ہے. توجہ کیجئے گا، علی نے جو کہا ہے کہ تم دنیا کی طرف نہ جھکنا، بھلے دنیا تمہاری طرف جھکے. علی وہ ذات ہے کہ دنیا جس کے سامنے ایک بار نہیں کئی بار اور سج دھج کر کئی صورتوں میں آئی ہے. بصرے کے بیت المال میں جب جنگ جمل کے بعد بصرے پہ گئے ہیں آپ، بصرے کے بیت المال میں داخل ہوئے ہیں تو سونے اور چاندی کے سکے اور جواہرات آپ کی نظر کے سامنے ہیں. آپ نے فوراً ان پر جب نظر آپ کی پڑی ہے تو آپ نے پہلے یہ کہا ہے کہ یا دنیا
غری غیری، اے دنیا میرے غیر کو دھوکہ دینا، مجھے دھوکہ نہ دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی وہ ہے کہ جس نے تجھے 3 بار طلاق دیا ہے، اور 3 بار طلاق کا مسئلہ جانتے ہیں نا، 3 بار طلاق کے بعد پھر رجوع نہیں ہوتا ہے، پھر رجوع نہیں ہو سکتا ہے۔ 3 بار طلاق کے بعد پھر حلالہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو علی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علی تجھ سے اس طرح سے دور ہو گیا ہے کہ اب کبھی رجوع کا بھی سوال نہیں ہے۔ غری غیری، ابن عباس ایک مرتبہ مولا کائنات کے سامنے ہیں، اور مولا اپنی بہت ہی پرانی جوتیاں، بہت ہی پرانی پھٹی ہوئی جوتیاں سل رہے ہیں۔ مولا نے ابن عباس سے پوچھا، ابن عباس یہ بتاؤ کہ ان جوتیوں کی تمہاری نظر میں کتنی قیمت ہوگی، بازار میں کتنی قیمت ہوگی؟ ابن عباس نے کہا، مولا اس کی کیا قیمت ہوگی، پھٹی ہوئی جوتیاں، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ تو ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں کہ ابن عباس یہ تمہاری سلطنت اور حکومت، علی کی نظر میں اس جوتی کی قیمت جو اس سلطنت اور حکومت سے زیادہ ہے، اس لیے کہ جوتی پھر بھی قیمتی ہے کہ علی کے پیروں سے لگی ہوئی ہے۔ تمہاری حکومت اور تمہاری دولت کی علی کی نظر میں کوئی قیمت نہیں ہے، اور اگر علی نے حکومت کو اپنایا بھی ہے تو صرف اس لیے اپنایا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے مظلوم کا حق دلا دیا جائے اور ظالم کو اس کے ظلم سے باز رکھا جائے۔ مختلف تعبیریں ہیں۔ یہ کیوں علی نے فرمایا؟ اس لیے کہ علی کے سامنے جو اس وقت کی دنیا تھی، اس وقت کے جو لوگ تھے، وہ اس طرح سے دنیا میں غرق ہو گئے تھے۔ علی نے ایسے نہیں کہا، آپ دیکھیں نہج البلاغہ اٹھا کے کتنی مذمت کی ہے دنیا کی مولا کائنات، اگرچہ دنیا کی تعریف بھی کی ہے لیکن بہت مذمت کی۔ کیوں مذمت کی ہے؟ اس لیے کہ جو صورتحال تھی اس وقت کی، جو عوام کی صورتحال تھی، صورتحال یہ تھی کہ لوگ دنیا کے پیچھے اس طرح سے بھاگ رہے تھے کہ امام وقت انہیں بلا رہا تھا اور وہ امام وقت کی آواز نہیں سنتے تھے۔ سنتے تھے، لہم آذان لا یسمعون، کان تھے ان کے، سنتے تھے لیکن نہ سننے کے برابر، دیکھتے تھے امام کو لیکن نہ دیکھنے کے برابر۔ تو صورتحال یہ تھی کہ لوگ دنیا کے پیچھے دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، اور دوسروں کو تو چھوڑیے بلکہ خود آپ کی فیملی کے بعض لوگ جنگ صفین میں خود ابن عباس کی بعض اولادیں معاویہ کی طرف چلی گئی تھی، صرف چند ہزار درہم و دینار کی تھیلیوں پہ بک گئے تھے۔ دوسروں کی بات نہیں ہے، آپ کی فیملی کے لوگ۔ تو اتنا زیادہ لوگوں پر دنیا غالب آ گئی تھی کہ امام نے بار بار متوجہ کیا ہے، بار بار ہوشیار کیا ہے، بار بار وارننگ دی ہے کہ دیکھو یہ دنیا بہت ہی خراب ہے۔ ایک جگہ دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں، ان مثل الدنیا کمثل الحیۃ لین مسها والسم الجعف فی جوفها والسم القعۃ سم النعق فی جوفها۔ تمہاری دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے سانپ جانتے ہیں؟ سرپ۔ ان مثل الدنیا کمثل الحیۃ لین مسها، آپ جب سانپ کو، سرپ کو چھوتے ہیں تو اوپر سے کتنا چکنا ہوتا ہے، کتنا خوبصورت ہوتا ہے، اور اب تو دیکھیے کتنے خوبصورت سانپ کے سامنے کتنے اچھے لگتے ہیں، کتنا نرم ہوتا ہے۔ لیکن امام فرماتے ہیں وَالسَّمُّ النَّعْقِ فِي جَوْفِهِ، لیکن اس کے اندر ایک قاتل اور خطرناک زہر بھرا ہوتا ہے کہ اگر انسان کو ڈس لے تو سوائے موت کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا کی مذمت، دنیا کی مثال مولا کائنات نے بہت دی ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبغیا دنیا وَإِن بَغَتْكُمَا، تم کبھی بھی دنیا کی طرف فریفتہ نہ ہونا، دنیا کی طرف جھکنا نہیں، بھلے دنیا تمہاری طرف آ رہی ہو، بھلے تم دنیا کماؤ۔ اسلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ دنیا حاصل نہ کرو، دنیا کماؤ نہیں، اسلام نے کہا ہے کہ دنیا کماؤ لیکن دنیا کا عشق اور محبت تمہارے دل میں نہ آنے پائے۔ دنیا تمہارے ہاتھ میں ہو، دل میں نہ ہو۔ توجہ کیجئے گا،
دنیا تمہارے ہاتھوں میں ہو لیکن تمہارے دل کے اندر نہ آنے پائے. جس دن تمہارے دل میں دنیا آ گئی اسی دن تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی. دنیا اور آخرت کا راستہ امام فرماتے ہیں جیسے ایک مشرق اور ایک مغرب، ایک ویسٹ اور ایک ایسٹ. اگر تم ویسٹ میں جاؤ گے تو ایسٹ سے دور ہوتے جاؤ گے، اور اگر تم ایسٹ میں جاؤ گے تو ویسٹ سے دور ہوتے جاؤ گے. دنیا اور آخرت کی مثال ایسے ہی ہے. اگر تم دنیا کی طرف بڑھتے گئے تو آخرت سے دور ہوتے جاؤ گے، اگر آخرت کی طرف بڑھے تو دنیا سے دور ہوتے جاؤ گے. تو دنیا تمہارے ہاتھوں میں رہے، آئے اور دوسروں تک پہنچاتے جاؤ. جن کے حقوق ہیں ان کے حقوق ادا کرتے جاؤ، اور اگر حقوق ادا کر چکے ہو تو صدقات جاریہ کرتے جاؤ. اس لیے کہ آج یہ دنیا دار عمل ہے، یہاں جو بھی کچھ تم کرو گے وہاں کل تم کو ملے گا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوؤ گے وہاں وہ کاٹو گے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا تَأْسَفَ عَلَى شَيْءٍ أَنْهَا زُوِّئَ عَنْكُمَا. دیکھیں کتنا بہترین سلوشن ہے. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سے اگر کوئی ایک چیز چلی جاتی ہے تو ہم سالوں اور کئی سالوں تک اس کا غم مناتے رہتے ہیں. ذرا سے لاسٹ ہو جاتا ہے، ذرا سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو دیکھیے پورے محلے والوں کو، پورے شہر والوں کو اس کا علم ہو جاتا ہے کہ اس پہ یہ مصیبت آ گئی ہے، وہ اس پریشانی میں ہے. آدمی بے حال ہو جاتا ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے. تھوڑی سی دنیا سے اگر کوئی چیز اللہ نے لے لی تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اپنی فیملی والوں سے خفا ہو گئے، اپنے گھر والوں سے خفا ہو گئے، اللہ سے خفا ہو گئے، رسول سے خفا ہو گئے. جو سامنے آیا اس کو صحیح جواب نہیں دیا، اس سے صحیح نہیں مل رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی دنیا ان سے لے لی گئی ہے، یا ان کی دنیا سے کچھ ان کا نقصان ہو گیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر اس دنیا سے کوئی چیز تم سے لے لی جائے، تم سے چھین جائے تو اس پہ کبھی افسوس نہ کرنا. ابن عباس کو ایک خط لکھا ہے اور اس خط میں لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ابن عباس جس چیز کا تم کو یقین ہے ملنے کا، اگر وہ ملے تو اس پہ خوشی کیوں؟ اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ آدمی اس پہ اتنا زیادہ اترانے لگے اور اپنے آپے سے باہر ہو جائے. اور اگر کوئی چیز جس کا نہ ملنا یقین ہو اور نہ ملے تو اس پہ افسوس کی کیا بات ہے؟ اس پہ افسوس کی بات کیا ہے؟ بھئی وہ تمہاری تھی نہیں. تو الدنیا سجن للمؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے نہیں بنائی گئی ہے. اگر مل رہی ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں مل رہی ہے تو یہ تمہاری جگہ نہیں. اگر نہیں مل رہی تو افسوس کی کیا بات ہے؟ تو اگر اس سے کچھ چلا جائے، امام فرماتے ہیں کہ واویلا نہ کرو، اللہ سے لے لگاؤ. اگر انسان ان جملوں کو، ان ورڈز جو امام نے فرمائے ہیں ان پہ توجہ دے تو اس کی زندگی کے لیے بہترین سجیشن ہے، بہترین مشکل کشائی ہے. نہ کبھی کسی کے سامنے ذلیل ہوگا، نہ کبھی کسی کے سامنے رسوا ہوگا. وَإِلَّا دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ دنیا، انسان جو ہے وہ دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے اور اسی میں ذلیل اور رسوا ہوتا ہے. ایک سلوات دیجئے محمد وآلہ. ایک واقعہ ملتا ہے، بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے یا دو دوست تھے، اور دونوں، ایک بہت غریب تھا، سوکھی روٹی چٹنی کھاتا تھا، اور ایک بہت امیر تھا، ہر وقت مثلا جو ہے وہ اچھی اچھی غذائیں کھاتا تھا. ایک دن اس کو جو بیچارہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں اس کے پاس تھا، صرف سوکھی روٹی کھاتا رہتا تھا، اس نے ایک دن جو ہے وہ اپنے دوست یا اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی مجھے بھی یہ کھلاؤ، بہت دن ہو گئے سوکھی روٹی کھاتے کھاتے، معدہ بھی زخمی ہو گیا. تو دیکھیے کس طرح سے انسان دنیا کی لالچ میں ذلیل و رسوا ہوتا ہے. اس نے کہا کھلائیں گے لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ تم ہمارے سامنے غلام بن کے آؤ، تم ہمارے سامنے اس طرح سے چاروں ہاتھ پیر سے آؤ اور اس طرح سے گڑ گڑاؤ اور مانگو کہ جس طرح سے غلام اپنے آقا سے مانگتا ہے. چانچہ وہ اتنا گویا وہ عاجز ہو گیا تھا سوکھی روٹی کھاتے کھاتے، یا اس کے اچھی اچھی غذاؤں کی خوشبو نے اتنا زیادہ اس کے نفس پہ غلبہ کر لیا تھا کہ اس نے کہا کہ میں ہر طرح سے تیار ہوں،
چانچہ اس نے اس کی غلامی اختیار کی اور پھر جا کے ایک لقمہ یا تھوڑا سا اس کے پیٹ میں وہ مرغن غذا پہنچی ہے۔ تو دنیا کی لالچ میں انسان دوسروں کا غلام ہو جاتا ہے، دوسروں کا اسیر ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو جس دن تمہارے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی، تم آزاد ہو، کسی کے غلام نہیں ہوگے، تم آقا بن کے رہو گے، تم مالک بن کے رہو گے، تم سردار بن کے رہو گے، ظالم کے دشمن بن کے رہو، مظلوم کے دوست بن کے رہو۔ یہ مظلوم امام، بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، اور بقیہ وصیت انشاءاللہ کل اور پرسوں۔ علی مظلوم کائنات، یقیناً کربلا میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر بہت ظلم ہوئے، 3 دن کا بھوکا پیاسا آپ کو شہید کیا گیا، لیکن یہ سارے مظالم ایک طرف، اور مولا علی کی مظلومیت ایک طرف ہے۔ علامہ مجلسی اور ہمارے دوسرے علماء نے باقاعدہ لکھا ہے کہ علی کی مظلومیت کچھ عجیب انداز کی تھی، اور اس مظلومیت کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ مسجد کوفہ میں امام خطبہ دے رہے ہیں، اور اس خطبے کے درمیان میں ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ اٹھ کے پوچھتا ہے کہ اے علی، مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑی مظلومیت کیا ہے؟ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ توجہ کی جگہ۔ تو امام نے جواب نہیں دیا، بلکہ آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ یہ شخص تو نے یہ کیسا سوال کر دیا؟ امام زار و قطار رونے لگے ہیں، اور اس کے بعد جب اب گریہ پہ آپ نے کنٹرول کیا ہے تو امام نے بات کی، یہ شخص مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کی عورت کو تازیانے لگایا جائے لیکن وہ دفاع نہ کر سکے۔ اور بھی وہ عورت کون سی عورت ہو؟ وہ رسول کی بیٹی ہو۔ علی کے بازوؤں میں طاقت تھی، ایسا نہیں کہ علی کے بازوؤں میں طاقت نہ تھی، نہیں، علی کے بازوؤں میں طاقت تھی، علی کے پاس وہی ذوالفقار تھی، لیکن علی کی نظر میں اسلام سب سے زیادہ عزیز تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ سیدہ نے جب پوچھا تھا کہ اے علی میرا حق غصب کیا لیکن تم خاموش رہے، میرا حق لے لیا گیا، تمہاری خلافت کو غصب کر لیا، ہمارے دروازے پہ آگ لگائی گئی، لیکن اے ابوالحسن آپ خاموش رہے۔ تو امام نے کوئی جواب نہ دیا، اور ایک مرتبہ مسجد سے جب آواز بلند ہو گئی اور جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام نے کہا شہزادی بنت رسول، علی نے سب کچھ برداشت کیا ہے صرف تیرے بابا کے نام کی زندگی کے لیے، علی نے صرف اس لیے تیرے حق کے لیے تلوار نہ اٹھائی، علی نے صرف اس لیے اپنے حق کے لیے تلوار نہ اٹھائی اس لیے کہ علی اگر تلوار لے کے نکل آتا تو محمد کا نام مٹ جاتا، پھر مسجد سے اذان کی آوازیں نہ آتی، اسی لیے علی نے ہر ظلم کو برداشت کیا ہے، علی نے ہر مصیبت کو برداشت کیا ہے۔ آج کی رات علی کی مصیبتوں کا خاتمہ ہو گیا، میں کہوں گا میرے مظلوم آپ نے بڑی مظلومیت کی زندگی گزاری، پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہونے کے بعد آپ کے گلے میں رسی ڈالی گئی، آپ کے حق کو چھینا گیا، آپ کو ہر مرحلے میں نظر انداز کیا گیا، آپ کے اوپر طرح طرح کے مظالم کیے گئے، لیکن آپ نے 25 سال تک خاموشی کی زندگی گزار کے اپنے شیعوں کو ایک درس دیا ہے کہ اگر اسلام کی بات آ جائے، اگر دین کی بات آ جائے تو اپنے حق سے صرف نظر کر لو، اپنے حق سے پیچھے ہٹ جاؤ، دین کو بچا لو، اسلام کو بچا لو، اتحاد مسلمین کا خیال رکھو۔ اللہ اکبر۔ امام نے
25 سال کی مظلومیت بھری زندگی گزاری ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جب امام سے کوئی پوچھتا ہے کہ مولا آپ کو ضربت لگنے کے بعد کیسا محسوس ہو رہا ہے، تو امام نے کہا کہ ایسے ہی سمجھو جیسے کوئی رات بھر پیاسا پانی کی تلاش میں گھوم رہا ہو اور صبح ہوتے ہوتے اس کو صاف و شفاف چشمہ مل جائے. بس علی کی حالت ایسے ہی ہے کہ علی کو اس کا مطلوب مل گیا، علی کو اس کا مقصد مل گیا، علی کو اس کی منزل مل گئی. علی کی مصیبتوں کا خاتمہ ہو رہا ہے آج رات. یہ رات وہ رات ہے جس رات میں میرا اور آپ کا امام اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر میں افطار کرنے کے لیے گیا ہے. بیٹی ام کلثوم اپنے باپ کے سامنے ایک گلاس میں دودھ لاتی ہے اور دوسرے برتن میں نمک ہے. ایک مرتبہ امام نے دونوں ظرف کو دیکھا اور اپنی بیٹی سے کہا بیٹی تو جانتی ہے تیرے بابا کی سیرت یہ ہے کہ ہمیشہ ایک دستخوان پہ ایک چیز تناول کی ہے، دو چیزیں نہیں. اے بیٹی ام کلثوم نے چاہا کہ نمک اٹھا لے. امام نے کہا نہیں نہیں بیٹی نمک نہ اٹھا بلکہ دودھ کو اٹھا لے جا. اللہ اکبر. یہ رات وہ رات ہے کہ جو رات امام نے بڑی کرب اور بڑی بے چینی میں گزاری ہے. کبھی بستر پہ آتے ہیں تو کبھی صحن خانہ میں آ کے آسمان کے والے بھی مسجد کوفہ میں ادھر ادھر نماز میں مشغول ہو گئے ہیں، مستحب نماز ادا کر رہے ہیں. تو ایک مرتبہ ابن ملجم اور اس کا ایک ساتھی آگے بڑھتا ہے، امام پہ وار کرتا ہے لیکن وہ وار خالی جاتا ہے. ابن ملجم آگے بڑھتا ہے، ایک دوسرا وار کرتا ہے اور وہ ایسا وار ہوتا ہے کہ اب علی کا سر سجدے سے نہیں اٹھتا ہے بلکہ ایک آواز فضا میں گونجتی ہے کہ ایمان کے ارکان منہدم ہو گئے. قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل کر دیے گئے. اللہ اکبر. مسجد کوفہ ایک مرتبہ زلزلہ پیدا ہو گیا، محراب میں علی کے خون سے رنگین ہو گئی. یہ آواز زینب ام کلثوم تک پہنچتی ہے. زینب ام کلثوم نے اپنے بھائی امام حسن اور امام حسین کو بلایا. اے بھیا یہ کون سی آواز ہے؟ یہ جبریل کی آواز لگ رہی ہے، جا کے دیکھو میرے بابا پہ کون سی مصیبت آ گئی ہے. اللہ اکبر. حسن اور حسین مسجد میں آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اصحاب چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. ایک آہو فغان گریا ہے، امام خون میں محراب میں تڑپ رہے ہیں لیکن اس وقت بھی امام کو اللہ کی نماز کی خبر ہے، اللہ کی نماز کی فکر ہے. امام نے کہا بیٹا حسن پہلے نمازیوں کی نماز ادا کرو اور اس کے بعد مجھے سہارا دو تاکہ میں بھی نماز ادا کر لوں اور پھر مجھے یہاں سے گھر لے چلو. اللہ اکبر. امام حسن نے جماعت ادا کی، علی نے بیٹھ کے نماز ادا کی ہے اور اس کے بعد گھر سے قالین منگایا گیا، ایک چادر منگائی گئی جس میں اپنے امام کو رکھا گیا اور امام کو گھر کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. امام کے صاحبزادے ہیں، امام کے بیٹے ہیں تو چاروں طرف سے چادر کو پکڑے ہوئے ہیں، امام اس میں لیٹے ہوئے ہیں، اصحاب پیچھے پیچھے ہیں، رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں. جب امام گھر کے قریب آئے ہیں تو امام نے کہا بیٹا حسن، بس آخری جملہ، بیٹا حسن ان صحابیوں سے کہو کہ یہی سے رخصت ہو جائے. ان چاہنے والے سے کہو کہ یہی سے رخصت ہو جائیں، اب آگے نہ جائیں، آگے نہ جائیں. صحابیوں سے امام نے امام کا پیغام پہنچایا. ایک مرتبہ کچھ چاہنے والوں نے کہا مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم سے آپ کی جدائی برداشت نہ ہوگی، آپ کی فرقت برداشت نہ ہوگی. مولا آخر کیوں ہم کو آپ اپنے سے جدا کر رہے ہیں؟ امام نے کہا ان سے کہہ دو کہ جب مجھے میری بیٹیاں اس حالت میں دیکھے گی
میری بیٹی زینب ام کلثوم مجھے اس زخمی حالت میں دیکھے گی تو برداشت نہیں کر پائے گی، گھر سے باہر نکل آئے گی، چیخے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ زینب ام کلثوم کی آواز ہے نامحرموں کے کانوں تک پہنچے۔ میں کہوں گا مولا یہ کوفہ ہے، آپ کی حکومت ہے، ابھی زینب ام کلثوم کو کوئی بے پردہ نہ دیکھے گا، کوئی ان کی آواز نہ سنے گا، یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، لیکن اے مولا ایک وقت آئے گا یہی کوفہ ہوگا، یہی آپ کی بیٹی زینب ام کلثوم ہوگی، ابن زیاد کا دربار ہوگا، نامحرموں کا مجمع ہوگا، زینب خطبہ دے رہی ہوگی۔ ماتم حسین